امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم، اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ براہ راست روابط کی کمی کے باوجود پاکستان خلیج کو کم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ یہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، ایران چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو امریکہ آبنائے ہرمز کھول دے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع ممکن بنائی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل 11 اپریل کو اسلام آباد میں شروع ہوا۔ وزیر اعظم کا انکشاف، دونوں فریقین کے درمیان اسلام آباد میں 21 گھنٹے تک طویل مذاکرات جاری رہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کے کسانوں کی 70 سالہ محرومیوں کا خاتمہ، کسان کارڈ اور بلا سود قرضوں کے ذریعے زراعت کی بحالی کا مشن کامیاب۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کا بھرپور جواب۔ افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ سرشان، المرجان، ایدی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا باقاعدہ آغاز۔ پہلی بار شفافیت کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم اور ریئل ٹائم موبائل متعارف کروائی گئی۔ یورپی یونین نے یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے پاکستان کے لیے 16 کروڑ یورو کے بڑے قرض کی منظوری دے دی۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس بینک کی جانب سے پاکستان میں پہلی بڑی سرمایہ کاری ہے۔ آئی ایم ایف نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالی کی درخواست پر گیس لیوی کے نئے فارمولے کی منظوری دے دی، جس کے بعد پلانٹس کے لیے لیوی میں 30 سے 60% تک کمی متوقع۔